بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات واسطے. حضرات، انتہائی مختصر درس قرآن ہوئے گا انشاءاللہ. جتنی دیر ڈڑا دوب شوق برقرار رہا اتنی دیر گفتگو ہوئے گی. مگر نہ میں گل کہنا ہونا وا کہ دین کسی کا محتاج نہیں بلکہ اسی دین دے محتاج ہیں. سارے محتاج بیٹھے ہونا، دین دے محتاج ہیں، اسی اسلام دے محتاج ہیں، قرآن اور صحب قرآن دے محتاج ہیں. حضرات، چند دن قبل جس طرح کہ تسی بھی سوشل میڈیا تو باخبر ہو کہ ایک ایسی بدنصیب کہ جن نے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری ذات جن اندر شک نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار دے پیچھے اچھالن کی کوشش کی ہے. موضوع ویسے میرا اصلاح معاشرہ بسلسلے تحفظ حرمین شریفین یہ ٹائٹل سی فلیکس دا میں انشاءاللہ ادھر بھی تھوڑا جا اشارہ کرا گا. تسی اس چیز تو باخبر ہو کہ آئے دن کبھی کوئی ملکالہ کبھی کوئی بدنصیب بدبخت اٹھتا بے اللہ دے حبیب پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے بکواس کر کے چلا جاتا ہے. اسی پہ بس ایمان دے کمزور ہو چکے ہیں. حضرات، آپ کی پہلی گستاخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا ابو لہب نے کی تھی. آپ نے فرمایا قریش والوں تسی بھی آ جاؤ، فلاں قبیلے والے ہو فلاں قبیلے والے ہو، سارے لوگ کٹھیاں کر کے آپ نے فرمایا میں گل دسو تسی من کیسا پایا گے؟ سارے کہہ لگے صدیق و امین و عدیق و 40 سال کا عرصہ آپ نے سارے دے سامنے رکھی ہے. اور لمحہ فکر ہے تاڑے میرے واسطے اسی 40 دن کی 40 گھنٹیاں کا کسی نے چیلنج نہیں کر کے کہہ سکتے کہ 40 گھنٹے دے اندر میں کسی نے تکلیف نہ دیتی ہو گئی، میں کسی نے گناہ نہ میرے کو سرزد ہو گیا ہوگی، کیا میں کوئی ایسا کوئی کام نہ ہو گیا ہوگی؟ کیا اسی کہہ سکتے ہیں چیلنج کر سکتے ہیں
40 سالہ کی ساری زندگی اہل قریش کے سامنے رکھی. فرمایا وہ کیسا پایا جی؟ سارے مخالف، سارے کہہ لگے، دشمن کہہ لگے تو صدیق پایا، امین پایا، عتیق پایا. آپ نے فرمایا اگر میں کہاں بیک سائڈ تو ایک قافلہ آئے گا تاڑے تے حملہ ہوئے گا تم شکست دے کے چلا جائے گا، کیا منو گے؟ جی ضرور منا گے، تسی صدیق و امین ہو. فرمایا پھر چھٹو لات ملاک عزا تے حبل ہو، ایک رب نو اپنا رب تسلیم کر لو. سارے تو پہلا بد رسید بدبخت بولیا ابو لہب کہہ لگا تبت لگا یا محمد علی آلہ جماعتا. اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو اس وجہ تو ہمیں کٹھیاں کیتا وے. آسمان دے مالک کو برداشت نہ ہویا، اللہ نے پوری سورت نازل فرمایا. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. آسمان دے مالک نے نالی جواب دے دیتا. اسی کمزور ہاں، اسی بے بس، اسی جواب نہیں دے سکتے. آسمان دے مالک نے نالی جواب دے دیتا. فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان، تو تباہ ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. اور ابو لہب پتہ کی کہتا ہوں باسی اگر محمد سچا بھی ہویا میں کو مال میں کو دولت دے، میں مال دے دولت دے روپیہ پیسہ دے گے فدیہ دے کے جان چھڑوا لاں گا. اللہ نے فرمایا ابو لہب تیرا مال بھی تباہ ہو جائے، تو بھی تباہ ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ تیری بیوی بھی تباہ و برباد ہو جائے. اور کون بیوی؟ اللہ میری توبہ جدا نام ام جمیل ہے. ایک دن نبی پاک دے نال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے نے، نال نبی پاک نے تے ادھر ام جمیل آئی. کون ام جمیل بد نصیب ہے جی میرے نبی دے قدمہ دے تھلے جناب کنڈے بچھان والی آپ دے گھر روٹی پکڑی ہوندی تے جناب گھر تے پورا لیا کے نبی پاک دی ہانڈی دے اندر سٹ دیندی. اتنی بد نصیب ایک دن غصے دے اندر آئی تے کی کہہ لگی آپ دے اندر نکیلا پتھر پکڑیا وے، پکڑ کے تے آئی نبی پاک دی طرف. آئی ہے نا جدو نبی پاک دی طرف حضرت ابو بکر صدیق فرما لگے اللہ دے حبیب بڑے غصے دے اندر آ بی بی آ رہی ہے، تاڑی چاچی بڑے غصے دے اندر آ رہی ہے. فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو میرے تک پہنچے گی نہیں. اللہ اکبر. اللہ نے میرے حفاظت کر لینے، میرے تک پہنچے گی نہیں. آئی حالانکہ نبی پاک نال بیٹھے ہوئے ہیں، گالیاں نکال کے مندہ بول کے چلی گئی. کہہ لگی ابو بکر تیرا نبی کتھے وے؟ اللہ اکبر. اللہ فرمایا ابو بکر میرے اور ام جمیل کے درمیان اللہ نے پردہ حائل کر دیا. اللہ حفاظت کر دیا وے. اللہ اکبر. اللہ حضرات اج عصمت صحابہ اور جناب شان مصطفیٰ دے اجل سے ابھی قائم کرنے ہیں، لیکن یقین منو فائدے کیوں دے؟ کیوں نہیں ہو رہے؟ اسی ایمان کے کمزور ہو چکے ہیں. تانوں پتا وے ہاں انہاں دا کلچر جڑے غیر مسلم نے انہاں دا کلچر ہاڈے بچیاں تک پہنچ چکیا ہے. اے ڈورے مون، اے دوسرے تیسرے کارٹون بچے ویندے نہیں کہ نہیں؟ ڈاؤن لوڈ کر کے دے ہو نہیں؟ اے کنہاں دے بنائے نے؟ دوستو انہاں کو اڈا ایمان کنہاں نے بنائے نے؟ انڈیا والے نے بنائے نے نا. ہر نوجوان کے اندر گانا ہوئے گا، انڈیا نہ ہوئے گا لیکن قرآن نہیں ہوئے گا. اسی مسلمان اے چند قبل انڈیا دے گلوکار مرے ہیں، بڑیاں نو دکھ ہویا، بڑیاں نو پریشانی ہویا کہ نہیں؟ دکھ بڑیاں نو دکھ ہویا، بڑیاں نو پریشانی ہوئی ہے. کیوں؟ میری گل دسو سکھاں دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، جڑے بزرگ بیٹھے نے تے جانتے ہیں. سکھاں دی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اللہ دی قسم ہے جتنا ظلم و ستم سکھاں نے مسلماناں نے کیتا ہے کسی اور نے نہیں کیتا ہے. بچیاں کو سوا کیتا ہے.
اللہ اکبر اللہ حضرات توجہ کرنا میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک مکے دے اندر نے توجہ کرنا نبی پاک مکے دے اندر نے مشرکین مکہ سردار مکہ ایسا حق کے اندر ننگیاں تلواراں لئیاں نے تلواراں لے کے دروازے تے کھڑے نے آج دی رات نبی پاک نو اللہ پاک نے حکم کر دیتا فرمایا میرے حبیب تسی ایتھوں نکل کے مدینے دی طرف چلے جانا ہے اللہ اکبر اللہ جی میں کیویں جاواں میرے کو بیت اللہ نہیں چھڑیا جاتا کعبۃ اللہ نہیں چھڑیا جاتا کیڑا بیت اللہ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے کبھی جب کعبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے قاری ابو بکر اسماعیل صاحب بیٹھے نے نہ کو پوچھ کے دیکھو بیت اللہ دی عظمت شان جنہاں نے مدینے دے اندر مکے دے اندر وقت گزاریا ہے انہاں کو پوچھ کے دیکھو اللہ دی قسمیں کیا شان ہے کیا مقام ہے سبحان اللہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ سبحان اللہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا طیبہ نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے آج تشریف لے آؤ ماشاءاللہ قاری محمد افضل شاکر صاحب تشریف لے آئے ہیں اور توجہ کرنا سبحان اللہ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اور نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لذت ہے شہنشاہوں کے گھر کا آبدانہ بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا میرے حبیب آج دی رات نکل جانا ہے اللہ جی میں کیویں جاواں فرمایا باہر سردار کھڑے نے میں کیویں جاواں ہاتھ دے اندر انہاں نے تلواراں پکڑیاں نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا غمزدہ نہیں ہونیا غمزدہ نہیں ہونا اسی تہاڈی حفاظت کراں گے میرے حبیب پریشان نہیں ہونا فرمایا تسی ایک کام کرنا ہے جدوں تسی اپنے گھروں نکلنا ہے اپنی رہائش گاہ تو نکلنا ہے فرمایا ہاتھ دے اندر رہتے اندر رات لے لینے نے تے نال پڑھدے جانا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرے حبیب قرآن پڑھتے جاؤ انہاں دی اکھاں تے مٹی سٹتے جاؤ فرمایا انہاں دی اکھاں تے مٹی سٹنا تہاڈا کام ہے انہاں نوں آرسی اندیاں کر دینا میں اللہ دا کام ہے تہاڈے تے تلواراں نہیں چلا سکن گے سبحان اللہ تہاڈوں کو نقصان نہیں پہنچا سکن گے اللہ اکبر اللہ تہاڈی بے حرمتی نہیں کر سکن گے اللہ اکبر اللہ اور نبی پاک باہر نکلے نے تے بار بار پیچھے بیت اللہ ول ویندے نے تے اللہ دے کے کی گزارش کرتے نے اللہ نے کو بیت اللہ نہیں چھڑیا جاندا اللہ او بیت اللہ او مکہ جتھے میری پیدائش ہوئی ہے اللہ بیت اللہ نہیں چھڑیا جاندا میں تے بیت اللہ نو اداس ہو جاواں گا مال کی کائنات نے پھر قرآن نازل فرما دیتا فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی پریشان نہیں ہونا ان قریب اسی تانوں دوبارہ مکے دے اندر لے آواں گے ٹھیک 8 سال تو بعد اللہ دے حبیب دوبارہ مکے دے اندر آ گئے اللہ اکبر اللہ حضرات نے جو دسنا چاہنا اللہ پاک نے بیت اللہ کی
کیتیاں میرے حبیب دیاں بھی حفاظتاں کیتیاں اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے میرے حبیب نو شان نال مقام نال عظمت نال رفعت نال بلندی نال سرفراز کیتا سبحان اللہ میرے حبیب دی شان مالک کائنات کی فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم فرمایا جتھے میرے حبیب ہون میرے حبیب دی ذات ہوئے سبحان اللہ میرے حبیب دی آواز تو اپنی آوازاں بلند نہیں کرنیاں میرے حبیب دی آواز تو اپنی آواز نو تے گل کرو ہاں والا چند دن قبل دی جڑی گل ہے تے سارے آکھن کہ یہ پی ٹی آئی دا مولوی آ رہی ہے وہ ایسی کہتے ہیں پی ٹی آئی دفاع ہوئے نون لیگ دفاع ہوئے جتھے اسلام اور پیغمبر اسلام ختم نبوت قرآن اور حرمین شریفین کا معاملہ آ جائے اللہ کی قسم ساری سیاست ختم کر کے انشاءاللہ شانہ بشانہ سے کھڑے اللہ کی توفیق دینا اس سیاست کے معاملے سے اپنا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں سیاست کے معاملے کے اندر آ کے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ شرم نہیں آئی چند دن قبل نا ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی امام مسجد نبوی ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو روئی جاندے ہیں پڑھی جاندے ہیں تو روئی جاندے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ایمان والے اپنی آواز کو بلند نہ کریا جو کہ نبی پاک کی آواز تو اونچی ٹھاڈی بات نہ ہو جائے اور مفسرین لکھتے ہیں جدو ایک آیت نازل ہوئی سی نا بعض صحابہ اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا سی بولنا بند کر دیں تاکہ تہاڈی آواز میرے حبیب کی آواز تو اونچی نہ ہو جائے اور میں دیکھوں تکر پڑے بعض صحابہ ایلی کہتے سن کاش کہ دنیا دن آیا ہوتا اگر آ گیا ماں تو میرے کو ایک گناہ نہ سرزد ہو جائے انت بتا اعمالکم ایمان والے ٹاڑی امان برباد کرتا ہوئے کرنا اگر ٹاڑیاں آواز اچھی نہیں آتی پھر ادب کرنے والے نے بھی ادب کیتا محبت کرنے والے نے بھی محبت کی تھی سبحان اللہ اور میں کتنے یاد آئے حضرت عبداللہ بن مسعود سبقہ رضی اللہ تعالی ایک دن نبی پاک اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں سبحان اللہ مسجد نبی دے اندر نبی پاک اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں چند صحابہ کھڑے ہیں آپ نے فرمایا اجلس بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود جتیاں والی جگہ تے کھڑے نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے محسوس ہویا کہ نبی پاک نے مینوں آکھیا وے جتی والی جگہ تے بیٹھ گئے نے اور نبی پاک کا بیان کرتے دھیان پیا دروازے دی طرف فرمایا عبداللہ تو جتیاں والی جگہ تے بیٹھ گیا ہے کیوں ایتھے بیٹھے آوے فرمایا اللہ دے حبیب تسی خود کیا وے اجلس بیٹھ جاؤ میں تے ایتھے بیٹھ گیا ماں ایک قدم بھی اگے نہیں بڑھایا فرمایا عبداللہ میں تینوں دی نہیں کہہ رہا جڑے اندر کھڑے سن میں تے انہاں نوں کہہ رہا تو اگے آ جا حضرت عبداللہ بن مسعود ہن اگے آ رہے نے کس انداز کے اندر بیٹھیاں اگے آ رہے نے نبی پاک دا پھر دھیان پیا آپ نے فرمایا عبداللہ کھڑا ہو کے کیوں نہیں آ جاتا یا رسول اللہ تسی اے کیا کہ اگے آ جا لیکن اے نہیں آکھیا کھڑا ہو کے آ جا ہن تسی مینوں کیا وے میں کھڑا ہو کے آ جانا سبحان اللہ ادب اینو کہندے نے احترام اینو کہندے نے محبت دا تقاضا اینو کہندے نے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے میں کیا کرنا ماں اللہ دی قسم میرے ابو بکر ہوندے میں ویکھنا کیویں کوئی نبی پاک دی شان دے اندر گستاخی کرتا میرے فاروق ہوندے کیویں کوئی میرے نبی دی شان دے اندر گستاخی کرتا پھر محبت کرنے والیاں نے محبت کی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص سبحو رضی اللہ تعالی کون سعد بن ابی وقاص اللہ اکبر اللہ میں اتنا صحابہ دی گلاں سنانا یقین منو ٹائم بڑا لگ جائے لیکن انشاءاللہ مختصر یہ بیان ہوئے گا اللہ کی توفیق کے نال کہے صحابہ جنہاں نے اپنا مال جان اولاد ہر چیز قربان کی تھی میرے حبیب کی خاطر اللہ اکبر اللہ اور
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گے گھر بار نال بیوی پال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سبحان اللہ سبحان اللہ حبشی نو ویکھ لو سارا بھی نہیں ڈولیا سبحان اللہ کدی خاطر کلمہ توحید دی خاطر اسلام اور پیغمبر اسلام دی خاطر حبشی نو ویکھ لو سارا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے ہولی نیچے بولیا حبشی نو ویکھ لو سارا بھی نہیں ڈولیا کولیاں تے لیٹ کے ہولی نیچے بولیا کہ میں سب حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اکبر اللہ کون حضرت سعد بن ابی وقاص ہر نبی کے اندر ہے فدا کا ابی ہر صحابی کے اندر ہے فدا کا ابی و امی میرے ماں باپ میرے نبی دے قربان لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی شان پتہ کی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نشانہ بڑا کمال سی بڑا پکا نشانہ سی جے نبی پاک نے ایتھے کندھے تے ٹھوڈی رکھ کے نا حضرت سعد بن ابی وقاص نے کندھے تے ٹھوڈی رکھ کے فرمایا مار کافراں سبحان اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے نشانے مارتے نے کافراں نو گراندے نے نبی پاک اتنے خوش ہوئے فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے دے قربان میرے ماں باپ تیرے دے قربان سبحان اللہ لیکن سعد بن ابی وقاص کو شانہ ایویں نہیں ملیاں مقام ایویں نہیں ملیا ماں کی کہندی ہے اے سعد میرے بیٹے جب تک تو محمد کا کلمہ نہیں چھڑ دیں گا محمد کا کلمہ نہیں چھڑ دے گا اسلام نہ چھڑ دیں گا میں کھاواں گی نہیں میں پیواں گی نہیں تو بے بیٹھی رہاں گی حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے ہیں ماں تے نال پیار بڑا وے محبتاں بڑیاں نے لیکن تیرے جیسیاں ہمارا ماما بھی ہون اللہ کی قسم ہے میں اپنے نبی دی شان تو قربان کر دے گا اللہ اکبر انہوں کہندے ہیں پیار انہوں کہندے ہیں محبت پیار کرنا تے سمجھو اج اسی غیر مسلمان دے بارے بڑے نعرے لانے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے گستاخ رسول کی صلاح سرمن سے لگا کہ اپنی ایمانت دسو سی انہوں نے کلچر اپنا رہے ہیں کہ نہیں کیوں جی اپنا رہے ہیں کہ نہیں چند سال قبل ایک تحقیق ہوئی کفار نے ریسرچ کی تھی کہ چیک کریے گندیاں ویب سائٹاں کون زیادہ استعمال کرتے ہیں تحقیق تو بعد پتہ چلیا کہ سب تو زیادہ گندیاں ویب سائٹاں جو استعمال کرتے ہیں نا وہ مسلمان کرتے ہیں تے رمضان کے اندر کرتے ہیں تے اگلے الفاظ یہ بند رسید بند بند نے کہ اللہ کی قسم سر چک جاتا ہے کیا لگا امتی اس طرح دے نے تے نبی کس طرح دا اے ہمارا ایمان اس قدر اسی بے حس بے ضمیر ہو چکے ہیں کلچر انہاں دا بنانے ہیں تے نعرے کی لانے ہیں حکمت رسول پر جان دے قربان کر دواں گے لیکن انہاں دی فلم چھڑنی کیوں جی انہاں دے گانے چھڑنے یقین منو اللہ کی قسم ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں حاجی صاحب نے لمیاں داریاں نے تہجد گزار نے رات انڈین ڈرامہ جڑا رات لگتا ہے نا 11:30 سو ویکھ کے تے پھر سوندے نے اونی دیر تک انہاں نیند نہیں آتی جب تک وہ انڈین ڈرامہ ویکھنا ہے یہ ہڈے اندر کلچر انہاں دا آ چکیا وے ہڈے بچیاں دے دل و دماغ دے اندر آ چکیا وے ڈورے مون دے ذریعے کسے جورجے چیز دے ذریعے مسٹر بین دے ذریعے موٹو پتلو دے ذریعے کسے نہ کسے طریقے ہڈے اندر کلچر پیدا کر گئے کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے ڈیمیج کیتا جائے
انہوں کمزور کیتا جائے. اور لوگوں مسلمانوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اللہ کی قسم ہے مسلمان اتنے کمزور نہیں سن جتنے ہو چکے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی بیت المقدس فلسطین کے گورنر سن. تے یہودیاں نو جا کے آکھیا بھائی بیت المقدس کی چابیاں دے دو. انہوں نے آکھیا جی دواں گے، ضرور دواں گے. اپنی امیر المومنین بلو اسے تم دے دواں گے بغیر لڑائی کے، بغیر جھگڑے تو. کوئی تاڑا ہاڑے میں جھگڑا نہیں، چابیاں دے دواں گے اپنے امیر المومنین کو اتنے بلا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عبیدہ بن جراح نے خط لکھیا کہ یا امیر المومنین، یہ کہتے ہیں کہ تہاڈے امیر صاحب بادشاہ خود اتنے آن ہاڑ نال بات چیت کرن، عہد معاہد کرن، اسی چابیاں بیت المقدس دیاں دے دواں گے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا ٹھیک ہے میں دینا. تے جدو چلے نے صحابہ نے فرمایا تسی مسلمانوں دے بادشاہ دے امیر المومنین دے اچھا لباس پہن لو، اچھا لباس پہن کے جاؤ گے. اگلے یہودیاں دے اوتے ٹاٹا اچھا اثر پوے گا. ایک پورا لشکر لے کے جاؤ. اللہ اکبر. اللہ فرمایا عمر جائے گا تے ایسے حالت کے اندر جائے گا. عمر جائے گا تے ایسے حالت کے اندر جائے گا پہ باندھ لگے ہوئے نے، کپڑے پھٹے ہوئے نے. حضرت عمر بن خطاب اپنے غلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں پہلا میں پہناوا، جدو تو تھک جائے گا پھر میں نیچے اتراواں گا سواری تو، پھر تو سواری تے بیٹھ جائیں. اللہ اکبر. اللہ پھر جدو میں تھک جاواں گا تے پھر میں بیٹھ جاواں گا، پھر تو محرم پڑھی. اس طرح سے صبر تارا گزار لواں گے. جدو میں تھکاں گا میں بیٹھ جاواں گا، جدو تو تھکے گا تے تو بیٹھ جائیں، تے جدو تو بویں گا میں محرم پکڑ لواں گا. اس طرح صبر کرتے بیت المقدس تک پہنچے. یہودی استقبال واسطے کھڑے نے. اللہ اکبر. اللہ تے جدو ویندے نے حضرت عمر بن خطاب اتفاق دی گل ہے نا، حضرت عمر بن خطاب نے اس طرح سواری دیاں لگاماں پڑیاں نے تے غلام اوپر بیٹھا ہویا وے. تے کی کہندے نے اہی امیر المومنین جے، اہی مسلماناں دا بادشاہ جے. پہلا تے پتہ نہیں چل رہا، کہندے نے یار نیچے والا بادشاہیوں پر والا. انہاں دے سارے عالم کہندے نے اسی جو کتاباں دے اندر پڑھیا وے جڑا سوار غلام ہے جنہیں لگاماں پڑیاں نے بادشاہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے. انہاں چ نوجوان یہودی نوجوان کھڑے ہوئے کہہ لگے اسی ہمیں چابیاں نہیں دیندیاں، اسی تے لڑائی کران گے. اسی ہمیں چابیاں نہیں بیت المقدس دیاں دیندیاں، اسی لڑائی کران گے، جھگڑا کران گے انہاں دے نال. نوجوانوں نے بازو پکڑیا، بازو پکڑ کے لائبریری کے اندر لے گئے. انہوں نے آخیا اے کتاباں پڑھ کے دیکھو. انہاں کتاباں کے اندر لکھیا ہی کہ ایک آن والا ایسا امیر المومنین آئے گا، اس حالت کے اندر آئے گا کپڑے پھٹے ہون گے، غلاموں دا سواری تو ہوئے گا، خود انہیں لگاماں پڑیاں ہوں گیاں تے آ کے تاڑے کو بیت المقدس دیاں چابیاں منگے گا. دے دیا جو بگرنا تاڑنا بڑے برے حالات. انہوں نے چابیاں پکڑ کے دے دیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اسی کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے تاڑنا. اے مسلمان کی تاریخ. حضرات اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرو. پرفتن دور ہے، اللہ دی قسمیں دی معاشرہ اس قدر آ چکی ہے کوئی کسی کی گل سنن واسطے تیار نہیں. عام گل دی عام گل ایک درس دروس قرآن و حدیث دی محفل سائیدیاں نے نا، یہ اندر لوگ بیٹھ واسطے تیار نہیں. کہتے ہیں نا مولویوں کا کام ہی ہے، انہوں نے کام ہے بولنا، انہوں نے اور کو کام ہے صحیح ہے بتا. یہ ہمارے مزاج بن گئے. اللہ اللہ دعا کرو اللہ ہمارے ہاتھ رحم فرمائے. اگر آپ آؤ آخری کرنا سنو، اللہ پاک نے میرے نبی نو کیسی شان عطا کی تھیاں، کیسا مقام عطا کیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. فرمایا میرے حبیب اسی تاڑا ذکر بلند کر دیتا ہے، تاڑی شان بلند کر دیتی ہے، تاڑا مقام بلند کر دیتا ہے. تاڑی دی عظمت دیا کیا کہنا، کیا کہنے سبحان اللہ. تاڑی عظمت دے کیا کہنے سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ محمد دیا کی تعریفاں سناوا. کہہ دو
گل کری اللہ دی قسم گالی انمول ہے تے گل مکائیے آخری گلا سنو محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی سونی سیرت تو قربان جاواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں تو جو میری طرف محمد دیاں کی تعریفاں سناواں او دی پیاری صورت تو قربان جاواں اور مکے دے کافر بڑا سن مسیح کماندے مکے دے کافر بڑا سن مسیح کماندے آقا دیاں راہاں چ ڈنڈے بچھاندے انہاں لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں اوے انہاں لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں محمد دیاں کی تعریفاں سنا